میں فیلڈ میں جاب کرتا تھا، کبھی دبئی کر لی، کبھی قطر کر لی، کبھی مسقط عمان چلا گیا۔ میں واپس آیا تو یہاں ایف ایف سی، فاطمہ اور اینگرو فرٹیلائزر، یہاں بھی میں نے کام کیا ہوا ہے۔ تو میں ایک ٹائم میں فری تھا تو مجھے پتہ چلا ڈیسکان ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں 3 مہینے کے شارٹ کورسز ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک ویکنسی ہے ایچ ایس سی ٹرینر کی۔ میں نے اپلائی کیا، وہاں سلیکشن ہو گئی۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں بھی میں نے کیا دیکھا کہ ایکچولی ہمارے جو نظام ہے نا، تعلیمی نظام، اس کو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اس میں پریکٹیکل ساتھ ساتھ نہیں ہوتا۔ تھیوری آپ نے پڑھ لی، جو آپ پریکٹیکل یہاں پہ کرتے ہیں وہ انڈسٹریز میں، ایکچوئل جو لائف میں آپ کو انڈسٹریز میں پریکٹیکل ہونے ہیں نا، وہ نہیں پڑھائے جاتے۔ وہ چیزیں کمی ہے، ہمارے تعلیمی نظام کو مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب میں وہاں پہنچا تو وہاں وہ 3 مہینے کا کورس تھا، بکس ابھی نہیں ملی تھی۔ میں نے اسٹوڈنٹ سے کہا بھائی آپ لوگ میرے ساتھ وعدہ کر لو، جو میں پڑھاؤں گا، جو لیکچر دوں گا، صرف وہی لیکچر اچھے سے سننا ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ 1 مہینے بعد 31 کے 31 لڑکے 31 اسٹوڈنٹ تھے، وہ تمام کے تمام جاب کر رہے تھے۔ میرا شوق، میرا انٹرسٹ، میری ساری تگدو فیلڈ سے ہٹ کے ینگ جنریشن پہ آ گئی کہ کیوں نہ یار ایک ایسا بچہ ہے جس کے گھر کے اخراجات، وہ یتیم ہے، اس کے نانا ابو اٹھاتے ہیں، اور آج وہ 70,000 روپے پہ جاب کر رہے پاکستان میں، کیوں نہ یار ایسے لوگوں کی جو ہے نا رہنمائی میں لگ جاؤں میں۔ تو پھر میں نے گلوبل ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ صادق آباد کی بنیاد رکھی، اور گلوبل ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اس حد تک تیار کرتے ہیں کہ جب وہ انٹرویو دینے جائے تو وہ پہلے انٹرویو میں فرسٹ اٹیمپٹ میں فرسٹ پریورٹی پہ سلیکٹ ہو جائے، دوسری بات ہی نہ ہو۔ آپ لوگ اگر ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، اب اس فیلڈ میں آ ہی گئے ہیں بائی چوائس یا بائی چانس، جیسے بھی اس فیلڈ میں آ گئے ہیں، اب آپ لوگوں نے صرف یہ کرنا ہے کہ اس پہ فوکس کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو بہت ساری کمپنیز ہیں، آپ لوگوں نے اگر 2 چیزیں ہیں، اگر میرے ساتھ کانٹیکٹ رکھنا ہے تو پھر یا تو ایک گروپ بنا لیجئے گا، اس میں مجھے بھی ایڈ کر دیجئے گا، یا پھر گلوبل ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کا پیج جوائن کر لیجئے گا، اس پہ ہر قسم کی جاب اویلیبل ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ کوئی انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہے، کوئی الیکٹریکل ہے، کوئی میکینیکل ہے، یا ڈی آئی کے اسٹوڈنٹس ہیں، جتنے لوگ ہیں آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آج سے ایڈ دیکھنا شروع کر دینا، باہر کی جاب ایڈ دیکھنے ہیں۔ سب سے پہلے اس ایڈ کو غور سے پڑھنا ہے کہ یہ جاب ہے کیا، یہ کہاں کی جاب ہے، یہ کتنی دیر کی جاب۔ اس ایڈ کو غور سے پڑھنے کے بعد اس پہ پھر مینشن ہوتا ہے واک ان انٹرویو ہو گئے، ای میل کرنی ہے یا واٹس ایپ کرنا ہے۔ اگر ای میل کرنی ہے تو وہ آج ہی کر دینی ہے، کل کا انتظار نہیں کرنا، کیونکہ قرآن پاک میں بھی یہ ہے، ایک آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ اپنا کام ہرگز آج کا کام کل پہ مت چھوڑو۔ اگر آپ نے آج وہ ایڈ دیکھا اور آج واٹس ایپ نہیں کیا کہ کل کروں گا، تو وہ کل کبھی نہیں آئے گی آپ کی لائف میں۔ اگر آپ نے ای میل کرنی ہے تو اپنی مصروفیات میں سے 5 منٹ نکال کے ایک ای میل کر دیں، آپ کے نصیب میں ہوگی تو ہو سکتا ہے آپ کو کال آ جائے بھائی۔ لیکن آپ نے اپلائی کرنا ہے، اور اپلائی کرنے کے کوئی پیسے نہیں ہیں۔ آپ لوگوں نے آج سے اپلائی کرنا شروع کر دینا ہے، جاب اپلائی۔ بے شک آپ تعلیم حاصل کر رہے ہوں، بے شک آپ کی اسٹڈی کنٹینیو ہے، لیکن جاب اپلائی کرنا لازمی ہے۔ جاب اپلائی کریں گے تو پھر جاب ملے گی۔ ایک دوسرا، جب آپ کو پتہ چلے کہ صادق آباد میں مڈ وے ہوٹل پہ انٹرویو ہو رہے ہیں، بھلے آپ کی تیاری نہ ہو، لیکن صرف
وہاں کے حالات جا کے دیکھنا، وہاں کے لوگ جا کے دیکھنا، وہاں کس طرح کے لوگ ہیں، وہاں کس طرح کے انٹرویو ہو رہے ہیں، وہاں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، وہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے نا پہنچ جانا۔ وہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے جب وہاں پہنچو گے تو آپ کو بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے، جو میرے علاوہ بھی بڑے لوگ مل جائیں گے رہنمائی کرنے والے، جو آپ کو کہیں گے آ جاؤ یار انٹرویو دو، میں آپ کی تیاری ابھی کروا دیتا ہوں۔ میں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انٹرویو اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کے جاتا ہوں نا، تو وہاں کچھ اسٹوڈنٹس کی تیاری کروا رہا ہوتا ہوں تو وہاں اور کئی لوگ آ جاتے ہیں کہ سر ہماری بھی تیاری کروا دیں۔ پہلے کچھ نہیں پتا، ڈی آئی پاس ہوں، انجینئر ہوں، میکینیکل انجینئرنگ کر لی ہے، لیکن پہلے مجھے کچھ نہیں پتا، میری تیاری کروا دیں۔ ادھر ہی 10 منٹ کی تیاری کرتے ہیں، چھوٹی موٹی انٹرویو کی تیاری کرتے ہیں، ادھر ہی پاس ہو جاتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں پاس ہوتے کہ میں نے ان کی تیاری کروائی ہے، وہ اس لیے پاس ہوتے ہیں کہ وہ گھر سے امید لے کے نکلے تھے نا، ماں باپ کی دعائیں لے کے نکلے تھے، اساتذہ کی دعائیں لے کے نکلے تھے، وہ محنت کر کے جب نکلے ہیں۔ آپ کا کام ہے گھوڑے دوڑا دینا، ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا کام ہے محنت کرنا نا۔ آپ نے ڈپلومے میں ایڈمیشن لے لیا، آپ کے والدین نے بڑی امیدیں سجا لی، ہمارا بیٹا انجینئر لگے گا، سب انجینئر لگے گا اور کہیں نہ کہیں اچھی جاب کرے گا، بڑی امیدیں ہیں وابستہ والدین کو آپ سے۔ آپ نے جب یہ امیدیں والدین کو دے دی ہیں نا، وابستہ کر لی ہیں، تو اب آپ نے اس کو پار بھی پہنچانا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، یہاں پہ جب آپ ٹیکنیکل فیلڈ میں جائیں گے نا، کسی شٹ ڈاؤن یا کسی پروجیکٹ پہ جائیں گے، کسی دوسرے کنٹری میں جائیں گے، وہاں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو میٹرک اور انڈر میٹرک ہوں گے، اور کام کیا ہوگا ان کا؟ ان کے ڈیزنیشن پہ لکھا ہوگا کارڈ پہ انجینئر، میکینیکل انجینئر۔ کئی لوگ آپ کو ملیں گے جن کے ڈیزنیشن پہ لکھا ہوگا سائٹ انجینئر، پروجیکٹ مینیجر، لیکن ان کی تعلیم پوچھو تو میٹرک یا انڈر میٹرک ہوگی۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ وہ ڈے فرسٹ جب فیلڈ میں گئے تھے نا، تو وہ کسی غریب گھر کے، کوئی یتیم بچے ہوں گے جن کے اخراجات نہیں چلتے ہوں گے، تو وہ کسی فیلڈ میں ہیلپر چلے گئے۔ لوگوں سے کہا یار مجھے کوئی کام دلواؤ، انہوں نے کہا آ جائیں جی۔ یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ہیلپر کی بات کر رہا ہوں بھائی، آپ تو انجینئر ہو نا ماشاءاللہ سے۔ ٹیکنیکل فیلڈ کے ہیلپر کی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ کسی جگہ پہ جا کے ہیلپر لگ جاتے ہیں نا، تو وہ ٹھیک 1 یا 1.5 سال بعد پرموٹ ہو کے فٹر لگ جاتے ہیں۔ 5 سالوں میں وہی بچہ فیبریکیٹر ہوتا ہے، 7 سالوں میں وہی بچہ فورمین ہوتا ہے، اور 10 سال بعد وہ ایک سپروائزر لگا ہوتا ہے، وہ میکینیکل سپروائزر، اس کے ڈیزنیشن پہ لکھا ہوتا ہے۔ اگر اس کی تعلیم پوچھی جائے تو وہ میٹرک یا انڈر میٹرک ہوگا، اس نے کوئی ڈپلومہ نہیں کیا ہوتا، کوئی انجینئرنگ نہیں کی ہوتی، صرف 10 سال کی محنت ہوتی ہے، مستقل مزاجی ہوتی ہے۔ 10 منٹ میں بھی بہت کچھ بندہ سیکھ لیتا ہے، 10 دنوں میں بہت کچھ سیکھ لیتا ہے، 10 ہفتے نہیں، لیکن اس نے 10 سال محنت کی نا، تو وہ کیا بن گیا؟ میکینیکل سپروائزر۔ آپ خود اندازہ لگائیں، اگر آپ 10 سال محنت کر لیں گے تو آپ کہاں پہنچے؟ وہی ہیلپر جب 10 سال بعد پھر 5 سال اور محنت کرتا ہے تو 15 سال بعد انجینئر ہوتا ہے، 20 سال بعد سائٹ انجینئر ہوتا ہے، 25 سال بعد کنسٹرکشن مینیجر ہوتا ہے، اور 30 سال جب وہ اپنی زندگی کے دے لیتا ہے نا اس فیلڈ کو، تو وہ پروجیکٹ مینیجر بن جاتا ہے۔ جب 1000 نہیں 10 ہزار لوگ اس کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں، اسی ہیلپر کے انڈر۔ آپ فیلڈ میں نکلیں گے تو اس بات کی تائید کریں گے کہ جی ضرور ایسا ہے۔ جب آپ فیلڈ میں نکلیں گے مجھے ضرور بتائیے گا، زندگی رہی تو یہ بات ضرور بتائیے گا کیا میں نے سچ کہا تھا۔ آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جن کا تعلق اگر بیک گراؤنڈ پوچھیں تو وہ 0 تھے، وہ ہیلپر تھے، لیکن آج پورا پروجیکٹ چلا رہے ہیں۔